نبوت سے متعلق عقائد، نبوت سے متعلق 38 عقائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ خالق، ہم مخلوق۔ اللہ تعالیٰ مالک، ہم مملوک ہیں۔ مخلوق اور مملوک کا فرض ہے کہ اپنے خالق اور مالک کی بات مانیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس وقت مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں گے یا بات کو سنیں گے، اور اس دنیا میں رہ کر نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہی بات کو سن سکتے ہیں، اس لیے ایسے واسطے کی ضرورت ہے جس نے بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہو یا اللہ تعالیٰ کی بات کو سنا ہو، اور وہ واسطہ رسول اور نبی کی ذات ہے۔ نمبر 2، نبی ایسے انسان کو کہتے ہیں جو مبعوث من اللہ، معصوم عن الخطا، مفروض الاتباع، یعنی وہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہو، اور اس کے تابعداری کرنا فرض ہو۔ ان صفات کو انبیاء کے علاوہ کسی انسان کے لیے ثابت کرنا، اگرچہ اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، کفر ہے۔ جو میں نے پہلے عقیدہ بیان کیا ہے، اس میں نبوت اور رسالت کی ضرورت کو بیان کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کل میں نے 18 اپریل 2026 کو مجلس علمی نمبر 22 میں اس پہ تفصیل سے بات کی ہے۔ آپ کسی وقت اس مکمل 1 گھنٹے کے بیان کو سنیں کہ نبوت اور رسالت کی ضرورت کیوں ہے۔ اور یہ جو دوسرا عقیدہ بیان کیا ہے کہ نبی کی تعریف کیا ہے، اس سے گزشتہ ہفتے کو میں نے مجلس علمی نمبر 21 میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی انسان کامل کو کہتے ہیں، اور نبی مبعوث من اللہ ہے، نبی معصوم عن الخطا ہے، اور نبی مفروض الاتباع۔ اس کا مطلب کیا ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیں، تفصیل میں نے وہاں بیان کی ہے۔ مزید آگے جب عقائد پر بات کریں گے تو میں انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کروں گا۔ نمبر 3، نبی اپنی ذات کے اعتبار سے بشر اور انسان ہوتے ہیں، اپنی صفت کے لحاظ سے نور ہوتے ہیں۔ جن آیات اور احادیث میں انبیاء علیہ السلام کو بشر فرمایا گیا، وہاں مراد ذات نبوت ہے، اور جن آیات اور احادیث میں نور فرمایا گیا، وہاں مراد صفت نبوت ہے۔ اس لیے ہم بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں، ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور صفت کے اعتبار سے نور ہیں۔ نمبر 4، نبی ہمیشہ مرد ہوتا ہے، عورت نبی نہیں بن سکتی، اور جنات کے لیے بھی انسان ہی نبی ہوتا ہے۔ نبی نہ عورت بن سکتی ہے، نہ نبی اللہ نے کبھی کسی جن کو بنایا ہے۔ نمبر 5، نبوت وہبی منصب ہوتا ہے، کسبی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو نبوت عطا فرمائی اپنے کرم سے عطا فرمائی، کوئی شخص اپنی محنت عبادت سے نبی نہیں بن سکتا۔ یہ معنی ہے کہ کسبی منصب نہیں ہے، یہ وہبی منصب ہے۔ نمبر 6، نبی معصوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچاتے ہیں، اللہ حفاظت فرماتے ہیں، نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا نبی انسان ہونے کی وجہ سے کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، دیگر انسانی اوصاف کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان ہے اس لیے اس کے اندر انسانی صفات بھی ہے، لیکن معصوم ہے، اللہ اس کی گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نمبر 8، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ مبارک تھا، انسان تھے، بشر تھے،
बशर कामिल थे और आपका साया भी था। नंबर 9, कायनात की तमाम मखलूक़ात में सबसे आला मर्तबा और मकाम हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम का है। कोई बड़े से बड़ा वली किसी भी नबी के मकाम तक नहीं पहुँच सकता। सारे सहाबा, सारे औलिया मिल जाएं तो पैगंबर के मकाम के करीब भी नहीं पहुँच सकते। नंबर 10, रसूल वो है जो नई शरीयत लाए और नबी वो है जो नई शरीयत न लाए बल्कि पहली शरीयत की तालीम दे। जो मुस्तकिल शरीयत लेकर आए उसको रसूल कहते हैं और जो गुज़श्ता रसूल की शरीयत के मुताबिक उम्मत को लेकर चले उसको नबी कहते हैं। नंबर 11, एक रवायत के मुताबिक अंबिया किराम और रसूल अलैहिस्सलाम की तादाद 1,24,000 है, जबकि सिर्फ रसूलों की तादाद 315 है। लेकिन ये ज़हन नशीन फरमा लें कि बेहतर है कि अंबिया किराम इस्लाम की तादाद को बयान करते वक्त यूँ कहा जाए 1,24,000 कमो बेश, यानी हतमी अदद नहीं है, एक कम या एक ज़्यादा नहीं हो सकता। नंबर 12, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम वफ़ात के बाद अपनी मुबारक कब्रों में इसी तरह हकीकतन नबी हैं जिस तरह वफ़ात से पहले इस दुनिया में ज़ाहिरी हयात मुबारका में नबी थे। अलबत्ता बाकी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की शरीयत मनसूख हो चुकी है और क़यामत तक के लिए निजात का मदार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर है। एक है नबी की नबुव्वत का बाकी रहना और एक है नबी की शरीयत का बाकी रहना। अल्लाह जब किसी को नबुव्वत देते हैं तो नबुव्वत वापस नहीं लेते, तो नबुव्वत तो उनकी आज भी है, नबी तो है। जिस तरह दुनिया में नबी थे वफात के बाद भी नबी है, लेकिन अब उनकी शरीयत पर अमल नहीं होगा तो शरीयत उनकी मनसूख है। नंबर 13, नींद की हालत में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की आंखें तो सोती हैं मगर दिल नहीं सोता। नींद के बावजूद अंबिया अलैहिमुस्सलाम का वजू बाकी रहता है। नंबर 14, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का ख्वाब बरहक और सच्चा है। वो ख्वाब उन पर आने वाली वही की तरह वही होते हैं, यानी पैगंबर अगर ख्वाब देख ले उसको मानना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे पैगंबर पर आने वाली वही को मानना ज़रूरी है कि नबी का वही, नबी का ख्वाब वही ही होता है। नंबर 15, अल्लाह ताला के नबी की जिस जगह वफात होती है उसी जगह तदफीन होती है। नबी के जस्ते अथर को दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जाता, जहाँ वो फौत हुए वहीं दफन होंगे और जहाँ दफन हुए वहीं रहेंगे, उनके जस्ते अथर को वहाँ से मुंतकिल नहीं किया जाता। नंबर 16, अल्लाह ताला के नबी का जिस्म मुबारक अपनी कब्र में महफूज होता है। अल्लाह ताला मट्टी को हराम कर देते हैं कि वो नबी के जिस्म मुबारक को खाए, तो उनका जिस्म हमेशा महफूज रहता है। नंबर 17, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम दुनियावी हयात के बाद अपनी मुबारक कब्रों में अपने दुनियावी जिस्मों के साथ बताल्लुक़ के रूह बगैर मुकल्लफ होने और बगैर लवाज़िम दुनिया के ज़िंदा है। इन अल्फाज का मतलब क्या है? जो जिस्म दुनिया में था यही जिस्म कब्र मुबारक में ज़िंदा है और ये जिस्म रूह के ताल्लुक़ के साथ ज़िंदा है और मुकल्लफ नहीं। यानी जिस तरह दुनिया में नमाज रोज़ा रखना फ़र्ज होता है वह फ़र्ज नहीं है, लेकिन पैगंबर नमाज पढ़ते हैं वो फ़र्ज समझ कर नहीं, लज़्ज़त के लिए, तो उनकी वहाँ की इबादत लज़्ज़त वाली होती है। यहाँ बतौर फ़ायदा ज़हन-नशीन फरमा लें, ये जो हमने कहा कब्र में अंबिया अलैहिस्सलाम को हयात मिलती है, इस हयात के कई नाम हैं। हयात दुनियावी, हयात जिस्मानी, हयात हिस्सी, हयात बरज़खी, हयात रूहानी। हर एक का माना समझ लें। इनकी हयात हयात दुनियावी है
یعنی دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے، حیات جسمانی ہے، یعنی جسم حقیقی عنصری جو دنیا والا جسم ہے اسی کو حیات حاصل ہے۔ حیات حسی یعنی اس حیات کو انبیاء علیہ السلام کا جسم محسوس بھی کرتا ہے۔ حیات برزخی یعنی یہ حیات اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ موت کے بعد والے دنیا جہان برزخ اور عالم برزخ میں ہے۔ حیات روحانی یعنی اس حیات میں روح اصل ہے اور بدن اس کے تابع ہے۔ جس طرح دنیا میں بدن اصل ہوتا ہے اور روح اس کے تابع ہوتی ہے، موت کے بعد روح کی حیات اصل ہوتی ہے اور بدن اس کے تابع ہوتا ہے۔ نمبر 18، وفات کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بطور تلذذ کے اپنی اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں۔ یعنی دنیا میں نماز پڑھی جاتی ہے فرض سمجھ کر، اور قبر میں نماز پڑھی جاتی ہے لذت کے لیے۔ نمبر 19، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے، رشتہ داروں کو بطور وراثت کے نہیں ملتا، کیونکہ وراثت ہوتی نہیں ہے نبی کی، بلکہ امت میں بطور صدقہ تقسیم ہوتا ہے۔ نمبر 20، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان پر زندہ ہے، قیامت کے قریب زمین پر تشریف لائیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، وفات کے بعد روضہ اقدس میں دفن ہوگی۔ اپنی شریعت الگ نہیں ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت، انجیل پر عمل نہیں کرائیں گے، قرآن کریم پر عمل کرائیں گے۔ نمبر 21، نبی کے لیے خدائی اختیارات اور صفات خاصہ ثابت کرنا جائز نہیں، جیسے علم غیب، حاضر ناظر، مختار کل، یہ صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، نبی کے لیے ان صفات کو ثابت کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ نمبر 22، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل، اعلیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، افضل الانبیاء بھی ہیں اور سید الانبیاء بھی ہیں۔ نمبر 23، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام خاص قوموں، خاص بستیوں، خاص شہروں کی طرف خاص وقت میں بھیجے جاتے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکانوں، تمام جہانوں اور تمام زمانوں کے نبی ہیں۔ آپ آخری انبیاء ہیں، آخری نبی اور خاتم الانبیاء ہیں۔ نمبر 24، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام فقط انبیاء تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہے۔ نبی اور نبی الانبیاء میں کیا فرق ہے؟ نبی اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھنے کا حکم امت کو، نبی الانبیاء اسے کہتے ہیں جس پر ایمان لانے کا حکم امت کو بھی ہو اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہو۔ باقی انبیاء علیہ السلام صرف نبی ہیں، جبکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء۔ نمبر 25، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی اور امام الانبیاء کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ نے نماز پڑھائی ہے، جو نبی تھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جو وہاں نہیں تھے وہ نبی نہیں تھے۔ نمبر 26، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکان، زمان اور مقام کے اعتبار سے آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کسی زمانے، کسی مکان میں کسی بھی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 27،
کسی بھی انسان کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کرے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب احترام کرے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار یا کسی ایک نبی کی بے ادبی انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ ہم تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی پر کرتے ہیں۔ نمبر 28، مومن ہونے کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نبی کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر یعنی حدیث مبارک پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص منکر قرآن ہو وہ مسلمان نہیں ہے، اگر کوئی منکر حدیث ہو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 29، وہ تمام حالات و واقعات جن کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ بھی تعلق ہے، ان کا ذکر کرنا نہایت پسندیدہ اور مستحب ہے۔ آپ کے شہر کا ذکر، آپ کے والدین کا ذکر، آپ کی اولاد کا ذکر، آپ کے لباس کا ذکر، آپ کے بول و براز کا ذکر، یہ سب ذکر کرنا پسندیدہ اور باعث اجر و ثواب ہے۔ نمبر 30، زمین کا وہ حصہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسے کائنات کے سب مقامات و مکانات حتیٰ کہ کعبہ، کرسی اور عرش سے بھی افضل ہے۔ پوری قبر کی بات نہیں ہے، پورے حجر عائشہ کی بات نہیں ہے، قبر مبارک کی مٹی کے وہ ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جز عطر کے ساتھ متصل ہیں، یہ بات صرف اس کی ہو رہی ہے۔ نمبر 31، سفر مدینہ منورہ کے وقت روضہ پاک اور مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اور مقامات مقدسہ کی زیارت کی نیت کرنا افضل اور باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ خاص روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کبھی کبھی مدینہ منورہ کا سفر کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آنے کی نیت سے سفر کریں، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ الحمدللہ میں اس کا اہتمام کرتا ہوں، اللہ توفیق عطا فرمائے تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 32، روضہ اطہر کی زیارت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ہے، اور اسی حالت میں دعا مانگنا بہتر اور مستحب ہے۔ ان روضہ پاک پر جائیں اور روضہ پاک کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، یہ دعا مانگنا مستحب ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی روضہ پاک کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں امام سلام پھیرتا ہے اور مقتدی کی طرف منہ کرتا ہے، کعبے کی طرف پشت کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو کوئی بھی امام کو نہیں کہتا کہ آپ نے دعا کرنی ہے تو آپ ہماری طرف منہ کر کے کعبہ کی طرف پشت کیوں کر رہے ہیں، کعبہ کی طرف منہ کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں ہیں تو ان کے روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے اللہ سے دعا مانگنا یہ جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ نمبر 33، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہایت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کثرت کے ساتھ دروشی پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرب اور شفاعت کے رسول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ درود پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل دروشی وہ ہے جس کے الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوں، اور سب سے افضل درود ابراہیمی ہے۔ سب حضرات اس درود پاک کو ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़ायदा, ज़िंदगी में एक मरतबा सलातो सलाम पढ़ना फ़र्ज है, और जब मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक आए तो एक मरतबा सलातो सलाम पढ़ना वाजिब है, और उस मजलिस में बार बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो बार बार पढ़ना मुस्तहब है। यानी एक मजलिस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कई बार नाम आए, एक बार दुरूद पढ़ना वाजिब है और हर बार नाम के साथ दुरूद पढ़ना मुस्तहब है। नंबर 34, रोज़े अतर पर हाजिर होकर सलातो सलाम पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना देते हैं, और दूर से पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा देते हैं। नंबर 35, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़े मुबारक में उम्मत के अच्छे और बुरे अमाल इजमाली तौर पर मुख्तसर मुख्तसर पेश होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के अच्छे अमाल पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और उम्मत के बुरे अमाल पर अल्लाह ताला से उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ। नंबर 36, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास हाजिर होकर शफाअत की दरख्वास्त करना और ये कहना कि हज़रत आप मेरी मग़फ़िरत की सिफारिश फरमाएं जायज़ है। इसे कहते हैं इस्तिशफा इंद कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ा मुबारक पर जाएं, पहले सलातो सलाम पेश करें और फिर दरख्वास्त करें, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। नंबर 37, वो खर्क आदत उमूर जो नबी और रसूल के हाथ पर ज़ाहिर हों, नबी और रसूल का मोजज़ा कहलाते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के असा का सांप बन जाना, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के लिए चट्टान से ऊँटनी निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का काफिरों का मुर्दों को जिंदा करना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाना और आप पर कुरान करीम का नाजिल होना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिन मोजज़ात से नवाजा उन तमाम पर ईमान लाना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मी मोजज़ात में सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान करीम और अमली मोजज़ात में सबसे बड़ा मोजज़ा ये मेराज का है। नंबर 38, मोजज़ा चूँकि अल्लाह ताला का फ़ेल है जो नबी के हाथ पर ज़ाहिर होता है, इसमें नबी के इख्तियार को दखल नहीं होता, इसलिए मोजज़ा को शिर्क कहकर मोजज़ा का इनकार करना या मोजज़ा से धोखा खाकर अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तार कुल और कादिर मुतलक होने का अकीदा रखना दोनों गलत है। यानी ना तो इंसान नबी के मोजज़े का इनकार करे और ना ही नबी का मोजज़ा देखकर नबी के लिए खुदाई इख्तियारात का कायल हो जाए, ये दोनों बातें गलत हैं। इस तरह हरगिज़ नहीं करना चाहिए।